سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بلا السلام۔ آج میں نے سوچا ہم بھی ایک پروگرام کرتے ہیں آئمہ بیگ، اور آپ کو یہ علم ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ لوگ مختلف طریقوں کے ساتھ اپنا اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس وقت اسلام کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں جو خود اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ تو انہوں نے زندگی گزاری، نہ وہ سمجھتے ہیں اسلام کو۔ پاکستان جیسے ملک میں، پاکستان جیسے معاشرے میں ایسے ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لاقانونیت ہے، لوگوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کی داستانیں بڑی بڑی ہیں، مگر ہمیں ایک ٹاپک چاہیے ہوتا ہے اور اس پر پھر پرابلم یہ کہ ہم غلط طریقے کے ساتھ اپنے تبصرے کرتے ہیں۔ یہاں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں، یورپ میں ایک عرصہ ہو گیا زندگی گزارتے۔ یہاں جب کوئی بچہ 18 سال سے اوپر ہو جاتا ہے تو قوانین چینج ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جہاں مرضی اس کا دل چاہے شادی کرے نہ کرے، کوئی اس پہ سوالات نہیں اٹھاتا۔ لیکن ہمارا کیونکہ سسٹم اور ہے، اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کمزوری مل جائے، مگر کمزوری ٹھیک ہو تو چلو اعتراض آپ کریں، مگر کمزوری جب آپ غلط ڈھونڈ کے اور اس پر پھر غلط طریقے کے ساتھ تبصرے کرتے ہیں، یہ ہے افسوسناک۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس نے بھی شادی کی اس کو پتہ ہے اپنا اچھا برا اس نے دیکھ کے کی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان کے جو قوانین ہے یا پاکستان کی سوچ جو ہے وہ کوئی پوری دنیا پہ مسلط نہیں ہوتی، نہ دنیا کو پاکستان کی سوچ کے ساتھ چلتی، پاکستان کے قوانین کے ساتھ بھی نہیں چلتی۔ اگر پاکستان میں ایسے قوانین بنائے گئے جس سے بے شمار دنیا متاثر ہو رہی، یہ جو مذہبی نفرت کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اس سے صرف پاکستان کے لوگوں تک یہ سسٹم جو ہے محدود رہتا ہے، نہ اس سے عرب دنیا، نہ اس سے یورپین یا آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ، امریکہ، یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کے قوانین کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں غلط قوانین بنے ہوئے ہیں اس پر آواز اٹھائی جاتی ہے، مختلف جو بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بتایا جاتا ہے جناب آپ کے ملک میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ یہ غلط ہے۔ اور ہم بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ کوئی مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے اوپر کوئی بھی فتویٰ لگائیں، کافر کا فتویٰ لگائیں، یا کوئی جو آپ کی قومی اسمبلی ہے جن کو خود نہیں پتا وہ کیسے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، وہ آ کے لوگوں کو غیر مسلم قرار دے۔ اور یہ لوگوں کی سوچ جو تھی اس کو بدلنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا، اور آج مذہبی طور پہ یا آپ دیکھ لیں اخلاقی طور پہ جو ہماری حالت ہے وہ آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مگر آپ کے ضمیر کیونکہ مردہ ہو چکے ہیں، اور جب مردہ ضمیر ہو جاتے تو وہ آواز اٹھے بھی تو آپ کہتے ہیں مٹی ڈالو، یہ تو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر کوئی بھی شادی کرنا چاہے اسے آزادی کے ساتھ یہ حق حاصل ہے، وہ جہاں مرضی جا کے شادی کرے، کسی کو آپ نہیں روک سکتے۔ آپ کو حق حاصل نہیں ہے، اور آپ کے پاس نہ کوئی ایسا پاکستان میں قانون موجود ہے کہ آپ اپنے فتوے جو ہے وہ کینیڈا میں لگاتے رہے، جرمنی میں لگاتے رہے، کسی اور جگہ لگاتے رہے۔ یہاں پہ جو قوانین ہوتے ہیں اسی کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے، اور یہاں کوئی ایسے قوانین موجود نہیں کہ کسی کو بھی غیر مسلم قرار دیا جائے یا کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا کی جائے۔ یہاں ترقی یافتہ ممالک میں مذہب ہر بندے کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، ہاں آپ نے قوانین کا احترام کرنا ہے اور جو بھی مذہب ہے اس کے مطابق چلے۔ جہاں پہ آپ مذہب کو، سیاست کو یا کوئی ایسا کام ڈالیں گے وہاں پہ یہاں پہ بھی مساجد بند کر دی جاتی ہیں۔ جرمنی میں ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں۔ آئمہ بیگ نے جی شادی کی، اعتراض یہ ہے جناب ان کو کہ ایک غیر مسلم سے کی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی میڈیا ہی کہہ رہی ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کیا گیا اور اسلامی نکاح ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے میاں کے بارے میں جو سوالات آپ اٹھا رہے وہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، یا وہ کون ہے، اس سے میرا خیال نارمل تو آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے لڑکی نے شادی کی، خاتون نے شادی کی، آئمہ بیگ نے،
اس نے اپنا بہتر دیکھ کے کیا، اور پھر آپ کے قوانین تو صرف پاکستان تک ہے جو آپ کو مولویوں نے سکھائے ہوئے۔ کینیڈا جیسے ملک میں یا کسی بھی ملک میں ایسے قوانین کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ تو آپ سب کو پتا ہے۔ اچھا، آپ کے کہنے سے نہ تو کوئی کافر ہوتا ہے نہ کوئی مسلمان ہوتا ہے، آپ اپنے کہنے سے ہی صرف مسلمان بن جائے تو بڑی بات ہے، وہ بھی سب کو وراثت میں ملی ہوئی ہے، کسی نے نہ اسلام کے بارے میں ریسرچ کی نہ کسی کو پتا ہے۔ صرف ہم نے یہ سوچا کہ فتوے لگانے شروع کر دے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی وہابی ہے، کوئی جو بھی ہے، ان کے اوپر جناب اعتراضات کرتے۔ تو یہ زیادہ سے زیادہ جس چیز کی طرف آپ توجہ دلا رہے جی، وہ لوگ لکھ رہے جی وہ ڈانس کرتی تھی، وہ میوزک میں گانے گاتی تھی۔ اب بے شمار ایسی دنیا ہوتی ہے جن کو پہلے سمجھ نہیں آتی، بعد میں وہ صراط مستقیم پہ چل جاتے ہیں۔ بعد میں آپ کے اپنے پاکستان میں ایسے لوگ موجود تھے، وہ جنید جمشید کا آپ سب کو علم ہے، وہ پہلے گانے گاتا تھا، پھر وہ نعتیں پڑھنی شروع کر دی، اور بھی لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے کہ انسان کا ذہن چینج ہو جائے۔ اب اس کے ماضی کے اوپر آپ نے بار بار یہ چیزیں لکھنی، اور جب اسلام آپ دیکھیں اسلام کا آغاز ہوا تو وہاں پہ دیکھ لے کیا کچھ ہوتا تھا۔ پھر جب لوگوں کو ہدایت آئی، لوگوں کو سمجھ آئی، انہوں نے اپنے آپ کو چینج کر لی۔ تو یہ جو چیزیں آپ بتانا چاہتے ہیں نا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ کون سا پاکستان میں کام ہے جو ہے آپ اسلامی کر رہے۔ ابھی ایک طرف ڈانس کی پارٹی رکھ دے، ایک طرف تبلیغی جماعت والوں کا رکھ دے، آپ دیکھ لیں گے کہ کس طرف دنیا زیادہ بھاگ کے جاتی۔ کسی بڑے گلوکار کو بلا لے وہاں پہ، اور ایک طرف دوسری طرف کسی بڑے مولوی کو بلا لے، تو وہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا اسلام کہاں پہ زور پکڑتا ہے۔ تو آگے یہاں پہ لوگوں کو بتانا کہ جناب اس نے فلاں کے ساتھ شادی کر لی ہے، پھر غلط طریقے سے رشتے جو ہے وہ بتانا، اور کوئی تحقیق نہیں کرنی، کسی کے پاس علم نہیں ہے، صرف اس میں حسد کی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ بدبو آ رہی ہے۔ اور پھر جو بھی انسان اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے، آپ کو کس نے حق حاصل دیا کہ آپ اس کے اوپر اعتراضات کرتے رہے؟ آپ کے پاس کیا ویلیو ہے، کیا اتھارٹی ہے، کیا چیز ہے آپ کے پاس، سوائے یہ کہ لوگوں کو صرف کافر قرار دیا؟ جتنا آپ نے محنت کافر قرار دینے پہ کی، اتنی مسلمان کرنے پہ کرتے تو شاید آج آپ کی بھی حالت بہتر ہو جاتی۔ تو اس طرح کے اعتراضات کر کے لوگوں کو یہ میسج دینا اور پھر غلط پوسٹ لگانی، میں نے بے شمار پوسٹیں دیکھی اس پہ، غلط مذہبی رہنماؤں کی تصویریں لگانی، ان کو اپنا مختلف طریقوں کے ساتھ نیچے ایسی باتیں لکھنی، ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ کے ذہن میں ہوگا جناب وہ دوبارہ میوزک وغیرہ یا کوئی پروگرام ہوگا تو اس کا ہم بائیک آؤٹ کریں گے، ہو سکتا ہے اس نے میوزک چھوڑ ہی دے، اب مجھے تو نہیں پتا، اس کی اپنی زندگی ہے، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس نے اپنی لائن ہی چینج کر لی ہو سکتا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہدایت آ گئی ہو، یہ بھی تو ہے نا۔ اب دوسرے کسی کو ہدایت آئے تو وہاں پہ آپ کے فتوے اور ہوتے ہیں، اور یہاں پہ کسی کو ہدایت آ جائے تو یہاں پہ آپ کے فتوے اور ہوتے ہیں، کیونکہ منافقین میں تو پاکستان کا، میں نہیں کہتا، ڈاکٹر اسرار نے بھی کہا تھا کہ آج دنیا میں سب سے بڑی اگر قوم ہے تو وہ پاکستان کی ہے جو منافقین میں شامل ہے۔ آپ اپنی حالت دیکھ لیں، آپ صبح سے شام تک دیکھیں کہ آپ نے کون سا اسلام کے مطابق کام، اسلام کا جھنڈا تو ایسے اٹھا کے پھر رہے ہیں جیسے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تو جن پارلیمنٹ کے لوگوں کے ذریعے آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، پوری دنیا ان کو مسلمان مانتی، ہر جگہ پہ ان کو دعوت دی جاتی ہے، کوئی بھی اسلامی پروگرام ہو، جرمنی ہو، انگلینڈ ہو، کینیڈا ہو، پارلیمنٹ ہو، سینٹ ہو، کئی ایسی جگہ پہ بلایا جاتا ہے، اور وہاں پہ وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ تو آگے صرف اس وجہ سے پراپوگنڈا شروع کر دینا، یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے۔ کوئی جہاں مرضی جائے، کینیڈا جائے، امریکہ جائے، خاموشی، اچھا اگر کوئی پیسہ بہائے بے وقوفوں کی طرح جس طرح ہمارے وہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی آپ کی خبر آ جاتی، یہ دیکھیں جناب عیاشی ہو رہی، یہ پیسہ کدھر سے آیا، کسی نے سادگی کے ساتھ اسلامی نکاح کر لیا، وہاں پہ بھی آپ کو اعتراض، کسی جگہ پہ بھی آپ لوگ خوش نہیں، کس کے ساتھ نکاح کیا، کیوں کیا،
وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بس اسی پہ سوشل میڈیا پہ جناب اپنے آ کے تو صرف بتانا ہے، اور پھر وہ بڑا خطرناک کام ہو گیا۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے، شکر ہے آپ کو بھی کوئی خطرناک کاموں کا پتہ چلا۔ بے شمار آج دنیا ہے یہاں پہ جو مختلف جگہ پہ شادیاں کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے شادی ہوتی ہے، اور وہاں پہ یہ سوالات نہیں اٹھتے۔ تو کسی کے ماضی کو آپ ہمیشہ نشانہ بناتے رہیں گے، میرا خیال یہ بھی جہالت ہے، اور اگر کسی کو ہدایت آ جائے تو پھر میرا خیال، اب مجھے نہیں پتا کسی کا بھی، لیکن میں ایک ویسے ہی جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو سیدھا راستہ اگر مل جاتا ہے، فرض کرے کسی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اسے مل جاتا ہے، تو اسے اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے، اور اسے جینا چاہیے بالکل آزادی کے ساتھ۔ یہاں پہ یورپ میں 18 سال سے اوپر بچہ ہو جائے، وہ خود اپنی مرضی کا مالک ہوتا ہے، جہاں مرضی وہ شادی کرے، جو مرضی کرے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے اپنے معاملات چھوڑ کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، وہ چھوٹی چھوٹی لچیاں تال رہے تھے، اور ایک باہر سے آیا بڑا سا پکڑ کے پیڑا، کہتا میرا بھی لچ تال لو۔ تو ہم نے لچ تلنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یہ بڑا خوفناک ہے، اور یہ پاکستان کے قوانین کی کوئی حیثیت نہیں۔ کبھی مجھے بتائیے کہ آپ کسی کے مذہب کے بارے میں جو فتوے دیتے ہیں، آپ نے کبھی سوچا کہ آپ نے اپنی قبر کا حساب دینا، اس نے اپنی قبر کا حساب دینا، آپ کو اس کی قبر کی فکر پڑی ہوئی، اپنا بیڑا گرک ہوا ہو، آپ کو دوسروں کی فکر ہوتی ہے، دوسروں کے معاملات میں ٹانگ ڈالنے کی فکر ہوتی ہے، اور اپنی حالت آپ دیکھیں وہاں پہ۔ اب میں وہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، جو حالت ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ، جانوروں سے بدتر، شراب خانے کھل رہے ہیں، مساجد گرائی جا رہی ہے، آپ کو وہاں پہ 4 دن احتجاج کرنا، 4 مولوی انہوں نے خریدنے، اس کے بعد چلو جی کون سی مسجد، کون سی نماز 2 دن، اب پہلے تو نہیں اتنی مسجد میں حاضری ہوتی تھی، صرف دکھانے کے لیے باہر جی ہم نے اب یہاں پہ مسجد کے باہر نماز پڑھ کے احتجاج شروع کر دیا۔ یہ میں اس لیے چیزیں آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے معاملات سے صرف میرا خیال انسان کو اگر وہی ٹھیک کر لے، اپنی زندگی بہتر کر لے، خود جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے اس کے مطابق، کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے جو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، مذہب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے میرا خیال ہے کہ ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کافی کچھ میں نہیں بولا، آپ سمجھ چکے ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ اپنی شادی کی فکر کریں، جس نے کر لی اس کی شادی کی فکر نہ کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی